میرا سوال یہ ہے کہ ایک برٹش آتھر ہے کارن آرمسٹرانگ جی اس کی ایک کتاب ہے محمد جی اس نے یہ لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ میں اس کے بعد چونکہ مسلمانوں کا اکنامیکل سٹیٹس کافی خراب ہو گیا تھا اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے قافلے بھیجے جو کہ وہ لوگوں کو بھیجا قافلوں کی صورت میں جو ان قافلوں پر حملہ کرتے تھے جو مکہ سے یمن یا شام کی طرف جاتے تھے تجارت کی غرض سے تاکہ وہ لوٹ مار کریں اور پھر مسلمانوں کا اسلامک سٹیٹس صحیح ہو جائے اور اسی کے نتیجے میں بعد میں پھر جنگ بدر ہوئی ہے. تو اس کے متعلق صحیح معلومات کیا ہیں اور کہاں سے مل سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر فوزیہ شکریہ بہت بہت. ایک بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلے پروگرام میں کیرن آرمسٹرانگ کی جو کتاب ہے اس میں سے معین حوالہ دیکھ کے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے وہ دیکھ کے اس کے مطابق پھر اس اعتراض کا یا اس اعتراض تو نہیں میں سمجھتا انہوں نے کیا ہوگا لیکن جو انہوں نے بات اپنی طرف سے ایک ہسٹوریکل فیکٹ کے طور پہ بیان کیا ہم اس کے حقیقت کا جائزہ لیں گے بھی آپ کو بھی بتائیں گے اور فردر ریڈنگ جس طرح پوچھ رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ضرور آپ کی خدمت میں ہم بیان کر دیں گے. تو ہم اختصار کے ساتھ اگر کچھ اس پہ ابھی بات یہ ہے کہ بات چونکہ مستشرق دشمنان اسلام بھی ہیں اور بعض اوقات بات کو ذرا شوگر کوٹڈ کر کے اسلام کے خلاف پیش کرتے ہیں لوگوں میں. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لالچ نہیں تھا مال کا. وہ تو اپنے مال و اسباب سب چھوڑ کے مدینہ آ گئے تھے اپنے دین کو بچانے کے لیے. ان لوگوں کو تھا جو آپ کو 250 میل 270 میل مدینہ میں آ کے آپ پہ حملہ کرتے تھے اور سارے عرب میں آگ لگاتے تھے اور پھر یہ پیسے کیا نام ہے جو تجارتی قافلے تھے ان کے جو پیسے تھے وہ اکٹھے کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے اور بعض جگہ پہ مسلمانوں کو مارتے بھی تھے جو مدینہ سے باہر تھے. تو ان کا سدباب کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سرایا بھیجا کرتے تھے. اور اس وقت بھی جو جنگ بدر سے پہلے جو قافلہ آ رہا تھا شام سے اس کے بارے میں وہ قافلہ رستے میں مختلف عرب قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتا آ رہا تھا اور اس کا جو سرمایہ تھا وہ بھی انہوں نے مسلمانوں کے لیے جنگ کے لیے تیاری کے لیے خرچ کرنا تھا. یہ ان کے منصوبے تھے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکنے کے لیے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے دوسرے جو مکہ سے اس قافلے کے دفاع کے لیے آیا تھا ابو جہل اس سے ٹکراؤ کروا دیا. بہت شکریہ. جس طرح کہ میں نے کہا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم بالکل اگلے پروگرام میں ضرور بات کریں گے ڈاکٹر فوزیہ اس پہ بات بھی ہوا جی بالکل فوزیہ شاہ صاحب نے بلکہ لندن سے فون کر کے یہ کہاں آپ پڑھ سکتے ہیں یہ سیرت خاتم النبیین مرزا بشیر احمد صاحب کی کتاب ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. دیباجہ تفسیر القرآن خلیفہ ثانی کی کتاب ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا جواب. بہت بہت شکریہ.